سورۃ البقرہ آیت نمبر 235. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارے سے پیغام نکاح پہنچا دو ان عورتوں کی طرف، یعنی جو عورتیں مطلقہ ہیں یا بیوہ ہو چکی ہیں. او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں اس خواہش کو چھپائے رکھو. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر تو کرو گے، تم خواہش رکھتے ہو ان سے نکاح کی، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک عدت ہے اس دوران آپ ان کو پیغام نکاح نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے. وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، البتہ ان سے کوئی خفیہ طور پر وعدہ نہ لو. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں شریعت کے مطابق کوئی معروف بات کر سکتے ہو، کسی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا سکتے ہو، لیکن اس میں نکاح کے الفاظ نہیں استعمال. کسی عورت کے ذریعے ایسی مطلقہ یا بیوہ کو آپ پیغام یہ پہنچا سکتے ہیں کہ جی آپ نے عدت گزارنے کے بعد مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ عورت کو ایک اشارتاً بات پہنچے گی. تو یہ اللہ کی حدود ہے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور اس وقت تک بات پکی مت کرو نکاح کی یہاں تک کہ وہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچے. یعنی کتاب سے مراد شریعت، یعنی اگر وہ عورت مطلقہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ 3 طہر تک، اور اگر وہ بیوہ ہے تو 4 مہینے 10 دن، وہ بھی قرآن میں گزر چکا، اور اگر وہ پریگنٹ ہے تو وہ پورے وضع حمل کے بعد اس کے بعد کے بھی 40 دن. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو تمہارے جی کے اندر ہے، اس سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے. ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا، برداشت کرنے والا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو جن کو تم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا. مراد یہ کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا. جیسے نبی علیہ السلام کا بھی سیدہ عائشہ سے نکاح ہوا، 3 سال بعد رخصتی ہوئی. تو عرب میں یہ تھا کہ طلاق مطلب رخصتی ڈیلے، ادھر بھی ہمارے معاشرے میں بھی ہے، جب تک وہ مرد کا کاروبار سیٹ نہ ہو جائے یا کوئی نوکری نہ لگ جائے تو بعض کر لٹکا کے رکھتے ہیں وہ بچیوں کو. تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی عورت کو جن کو تم نے ابھی ٹچ نہیں کیا، او تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کے ساتھ حق مہر فائنل نہیں کیا، یہ تو طے کر لیا ہے، حق مہر کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا کہ حق مہر تمہیں دوں گا، لیکن وہ ابھی کوئی فائنل کنسنسس نہیں ہوا کہ کون سا ہے. اور اگر اس طرح کا اگر نکاح ہونا جس میں بھی فائنل نہیں ہوا تو عورت کے پاس مرد اسی صورت میں جائے گا کہ پہلے اسے حق مہر دے گا، ورنہ اس کے قریب نہیں جا سکتا، یا یہ ہے کہ عورت خود معاف کر دے. وَمَتِّعُوهُنْ، اور انہیں خرچہ دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اس کو جیب خرچ دے. یعنی جب آپ نے نکاح کر لیا نا تو اس دوران آپ بیوی کو جیب خرچ دیں، کیونکہ وہ آپ کی بیوی تو ہے. لیکن اگر وہ ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ بھی فی الحال ماں باپ کے گھر ہے، وہ علیحدہ معاملہ ہے، وہ خود چھوڑ دے، علیحدہ معاملہ ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو یہ دیا جائے. لیکن وہ کہا گیا کہ وسعت والا امیر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق. میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا، وہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ جا کے کورٹ میں کیسز کرتے ہیں، اور وہ مطلب وہ اس کو بھی پتہ ہے کہ یار یہ اس مرد کی تنخواہ اتنی ہے نہیں ہے، وہاں جا کے کہتے ہیں 40,000 روپے مہینے کا خرچہ لگا دو. تو 40,000 تو اس بیچارے کی ٹوٹل تنخواہ ہوتی ہے. تو جب تم شادی کر رہی تھی تو اس وقت تم نے یہ مطلب اس وقت تو جیب خرچ 10,000 تھا تمہارا، اور اب طلاق لے لیا تو اب اس سے صرف ایک بچے کے عوض 40,000 روپے مانگ رہی ہو، تو یہ بھی زیادتی ہے. متاعا بالمعروف، یہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. یہ دیکھیں جی اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے کہ ہر معاشرے میں یہ رقم ڈیفرنٹ ہوگی. اب اس کی رقم کو ڈیفائن کر کے اگر فقہ کی کتابوں میں لکھ دیا جائے، اور پھر وہ فقہ کی کتابوں نے کہیں جی دیکھیں جی یہ تو ہمارے اماموں نے بزرگوں نے رقم بتائی ہے، قرآن میں تو لکھی نہیں ہوئی ہے، تو آپ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ کے بزرگ اگر بتائیں گے بھی تو غلط ہے. اگر انہوں نے اس وقت چاندی لکھی تھی تو آج تو چاندی ایبسلیٹ ہو گئی ہے، بزرگ تو پھر فیل ہو گئے.
اب تو پوری کرنسی آ گئی سونے کے اوپر. تو بزرگوں نے اگر چاندی کے حساب سے خرچہ اس زمانے میں لگایا تھا تو آج تو پھر انجینئر صاحب بتائیں گے کہ کون سا خرچہ ہے, تو آپ ہمارے مقلد ہو جائیں گے. نہیں, یہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے, بزرگوں کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ بزرگ اپنے زمانے کے لیے ضرور بزرگ تھے, جدید فقہی مسائل ہر دور میں ان کو ریفریز کیا جائے گا. حقا علی المحسنین, یہ حق ہے, یہ فرض ہے نیکوکاروں کے اوپر کہ وہ یہ کام کریں. یعنی جو بدکار ہیں, جو فاسق و فاجر ہیں, وہ تو اللہ کی حدود کو توڑیں گے. جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی ماننے والے ہیں, وہ ان حدود کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ, تو پھر ایک اور شرعی حکم بھی ہے جس کو فالو کرنا ہے. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, تو جو تم ان کے ساتھ حق مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا حق مہر پھر بھی دینا ہوگا. دیکھیں عورت کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے. صرف نکاح ہوا, ایجاب و قبول ہوا, حق مہر کے عوض اب آپ کا ارادہ بدل گیا اور آپ نے حق مہر لکھوایا ہوا تھا 10 لاکھ روپے, تو 5 لاکھ دینے ہوں گے. یا 1 تولہ سونا لکھوایا ہوا تھا حق مہر, تو آدھا تولہ دینا ہوگا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ, ہاں ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ وہ عورت خود اپنا حق معاف کر دے. وہ کہہ دے کہ یار دفعہ ہو, جب تو نے مجھے ہی نہیں رکھا تو میں نے تیری رقم لے کے کیا کرنا ہے, یہ بھی اپنے پاس رکھ. ظاہر ہے وہ اسی طرح ہی کہے گی نا, یہ تو نہیں کہے گی حضرت بہت مہربانی آپ نے کچھ عرصہ میرا نام آپ پہ بولتا رہے تو اب بڑی مہربانی ہے اور پیسے میری طرف سے رکھیں. یہ کہے گی دفعہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر وہ خود ہی چھوڑنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دے, لیکن وہ صرف اس کے لیے نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے یا پھر وہ چھوڑ دے. وہ نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے, کیونکہ طلاق تو وہ دیتا ہے نا. عورت کے ہاتھ میں بھی چابی ہے لیکن وہ جوڈیشری کے تھرو ہے, کھلا. لیکن مرد کے تو ہاتھ میں جس وقت ہے وہ چابی وہ عورت کو کیا دے گا, وہ اپنے کوئی چابی لگا لے گا, باہر پوری زندگی جناب پچھتاندہ رہے گا میں کام کے پا لیا. تو جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے وہ خود چھوڑ دے. مراد کیا کہ یار تو پورے ہی اس کو دے دے, وہ یہی چھوڑے گا نا. کہ اگر وہ حق مہر دے چکا تھا اس عورت کو تو اب وہ کہے گا جی میں نے چونکہ ہاتھ نہیں لگایا, رخصتی نہیں ہوئی, تو آدھا مجھے واپس کر دے. تو وہ تو اس کا حق ہے کہ آدھا واپس لے لے مرد. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر چاہو تو چھوڑ ہی دو, ٹھیک ہے یار, جو دیا ہے اس کے پاس ہی رہنے دو. عورت بھی معاف کر سکتی ہے اور مرد بھی. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور اگر تم معاف ہی کر دو یہ پرہیزگاری کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے اصول تو بیان کیا ہے لیکن انکریج اس کو کیا کہ یار ٹھیک ہے نکاح کیا تھا یار کیا فرق پڑتا ہے, اس کے پاس ہی رہنے دو, آدھا بھی واپس نہ لو, پورے ہی عورت کو دے دو. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس میں لین دین کے معاملے میں. یعنی اس کی جزا پھر اللہ دے گا. یہ مرد پھر اس عورت کے ساتھ اگر ایک طرف اس کو یہ تکلیف پہنچی ہے نا کہ اس نے اس کو چھوڑا ہے, اس نے جینون ریزن سے بھی چھوڑا ہو, تو ایٹ لیسٹ یہ احسان بھی اللہ کے حضور اس کی نیکی پکی ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے پورا اس کے پاس رہنے دیا. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں وہ جو تم چھوڑو گے تو وہ رائے گاں جائے گا, یہ صرف دنیا میں تمہاری واہ واہ ہوگی, میں اس کے اگینسٹ تمہیں اجر دوں گا اگر تم نے اس عورت کو پورا ہی حق مہر دے دیا, اسے آدھا بھی نہ لیا. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تعالی خوب جانتا, خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو.